فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کا تجھے پتہ نہیں کہ تو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا. یوم انت فیہ، یہ ایک دن تیری زندگی ہے. فاغتنمہ، اس کو غنیمت بنا لے. موت ہمارے لیے پیغام بن جائے، خوشی کا، راحت کا تحفہ بن جائے. جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگے واہ 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 واہ. ان کی بیوی نے کہا کس بات پہ واہ واہ کر رہے ہو، تیرا سا نکلتا پہ. کہا غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا، اب تو میرے نبی کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، صحابہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے. تو میرے عزیزو، ایسی زندگی کہ جس سے آپ موت کے وقت شرمندہ نہ ہوں، وہ ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، میرے نبی کی پاکیزہ زندگی. آپ نے کسی نبی نے طب نہیں بتائی، ہمارے نبی نے طب بتائی ہے. طب نبوی پر علامہ ذہبی کی اور ابن القیم کی ایسی بہترین کتابیں ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر کو وہ غذائی چارٹ سنایا، نشتر کالج کے پرنسپل ہو کے فوت ہوئے، اتنے بڑے تھے وہ بھی. کہنے لگے جو اس چارٹ پہ چلے گا بس وہ مرے گا، بیمار نہیں ہوگا، بیمار نہیں ہوگا. میرے نبی کا علم چیلنج نہیں ہو سکتا. آپ کی میڈیکل تو ہر سال چیلنج ہو جاتا. میرا نبی تو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہے جو میں اس کی زبان سے بلواتا ہوں. تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تو سیدھا دعا منگو گے بھی چل دیاں رہن، کیونکہ مریض تو تاں ہی ودھن جداں وہ پیزے کھاویں، برگر کھاویں تے پیپسیاں پیویں تے 12 بجے ناشتہ کرن. مطلب پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی. میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی ڈالی. ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ وقت کا نبی بتا رہے ہیں کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے. ہاں، نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے. ایک شخص آئے، جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے. تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی ہیں اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے ترڑی ہے. تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے. اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز میں، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں. فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے،
تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لو، دعا لے لو۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972 کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 دفعہ ان کا بہت رعب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھروں۔ نکل گئے، رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا۔ پھر میرا پہلا جو کالج اسکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط۔ تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست تبلیغ میں لگ گئے، تو انہوں نے ان کو نرم کیا۔ تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا، تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا۔ یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا۔ تو زندگی کے آخری ایام میں خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے، محبت سے، خدمت سے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت، یہ 3 کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر لو۔ تو پھر وہ مجھے فرماتے، پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہگدیں تین اللہ بہوں عزت دس۔ یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہگدیں ویکھی اللہ تینوں بہوں عزت دس۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا۔ تو والدین کی دعا لو۔ والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں، یہ پہلے کالج میں آتے ہیں پھر کلینک جاتے ہیں، تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا۔ تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی۔ جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ۔ میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے، تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا، تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے 2 مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں، میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں، اور بتاتے بھی کچھ نہیں۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے ان کو بلا لیا۔ جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں۔ تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا۔ تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ۔ کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتے ہیں۔ دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتے ہیں۔ رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا۔ تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے۔ آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا؟ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ تو میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو۔ روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور دونوں کو کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگاتے تھے۔ پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے۔ مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دے رہے ہیں۔
7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا. 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے ہیں. وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھیں. تو جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے ملی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے. اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں. یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کیں، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس بڑی. یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچے ہوئے. اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دیے. ساری اولاد بھی ان سے ہوئی. حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی. تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء. میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی. تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا. کیا وہ اخلاق تھے آپ کے. اظہار محبت خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا. سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے. یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتی تھی، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب حضرت فاطمہ آتی تو آپ ایسے کھڑے ہو جاتے، بیٹی کے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے تھے، تھوڑا آگے بڑھتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے. ہاتھ پکڑ کے یہاں بوسا دیتے یا ماتھے کا بوسا دیتے. پھر ہاتھ پکڑے ہوئے ان کو پہلے بٹھاتے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اے 2 جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں. تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں. تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے. کیا وہ بوجھ بن جاتا. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو اناٹمی سے تو نہیں ملے گی، نہ ہی فزیالوجی سے ملے گی. یہ تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی. میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں. شریعت کا خلاصہ. کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا. یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے. بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی.
تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے. معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں. کیوں؟ مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی. اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو، جھوٹ بولنا ختم کر دو، گالی دینا ختم کر دو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے، کہ تو نے کیا کیا ہے. کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں. یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ، یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا، اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم. تو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری دا سی بی ہوندہ ہی نہ آئی. 33 نمبر آئے تھا، سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے. وہ چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا. اور وہ سارا سال بس وہ آوارگی تھی. اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا. اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہیں کم وقت سارے کے سارے. تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا، تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کر جڑا پیپر آمنا ہے نا سوال میں اتنا ہی لکھا دے، بسم اللہ. میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے. اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا. پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہوندہ، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی. تو کل جڑا سوال آمنا ہے میں نے اتنے لکھا دے بسم اللہ. سارے ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا. لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا. مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا. تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈالو، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے. یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں. ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے. بس یہ سب سے بڑی دعا ہے. نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو. ان کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو. آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی. یہ بہت زہریلی چیز ہے. میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے. پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے. میٹھے بول میں جادو ہے. ہماری ایک دھوبن تھی مسی شریفہ، تو وہ آئی، چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی. آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہویں تھیں اس کی. میں نے کوئی تویز دے، ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں. ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے. اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت. میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی. کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے. اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے. لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں. اب میری بہن کو پتہ تھا لڑدی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں.
میری بہن نے کاغذ لیا وہ پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا تے پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز ہے بڑا زبردست، تیری جس لے لڑائی شروع ہوئے تو ایتھے رکھ لینا ہے، چک مار کے بہ جانا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، ایتھے چک مار کے بہ جانا، بولنا یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی وہ میری تو لڑائیاں ہی ساریاں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامند گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامند چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کر لو۔ حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی ہو۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کر لو، صرف ایک حدیث، 4 بات۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہ دو۔ حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو۔ عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ۔ تو سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ ایک ڈاکٹر کسی کمپنی سے بینیفٹ لے کر اس کی دوا لکھتا ہے جو کہ مریض کی ضرورت بھی نہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اس کی جان سے کھیل رہا ہے چند پیسوں کی خاطر۔ اور کئی ٹیسٹ لکھ دیتا ہے جو ہونے بھی نہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں، اور لیبارٹریوں والے وہ وہاں ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے پیسے لکھ کے آ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی حصہ چلا جاتا ہے اور ان کو بھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ آپ کے پاس آپ کا رزق آئے گا، اللہ نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ آج کل کے پیروں کے وظیفے نہیں، میرے نبی کوئی بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، بڑے چھوٹے چھوٹے مختصر۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آج کل کو جو پاکستان کے حالات ہیں، سارے ہی لوگ تنگی کا شکار ہیں، تو چاہے زراعت ہے چاہے تجارت ہے، کھلم کھلا نقصان ہو رہے ہیں۔ ہماری ہر فصل کروڑوں کے گھاٹے سے ہم بیچ رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتائیں، تو میرے نبی نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک لوٹا پانی ہے، ستارہ کیمیکل دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک لوٹا پانی، باوضو رہو۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، آپ سے شیطان ڈرے گا، اور تیسرا فائدہ اللہ آپ سے پیار کرے گا، چوتھا فائدہ فرشتے آپ سے پیار کریں گے، پانچواں فائدہ باوضو مر گئے تو شہید مریں گے۔ تو اتنی چیزیں اس وضو کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پھر نماز پڑھنے کو بھی دی چاہے گا۔ صرف وضو کے کرنے کی سستی سے بچے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ باوضو رہا کرو، اللہ رزق بڑھائے گا، اور موقع ملے تبلیغ میں تھوڑا ٹائم لگایا کرو، اس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، بار بار پڑھو، اپنے نبی کی بیگمات کی زندگی آپ سب بچیاں پڑھو۔ وہ کیسی عورتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ نے وہ کہہ دیا جو کبھی نہیں کہا کہ لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی یہ جو 9 آپ کی بیویاں ہیں ان کے اوپر آپ کوئی شادی نہیں کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کسی کو طلاق دے سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیویاں ہیں۔ اتنا بڑا ان کو اعزاز ملا۔ تو ان کی زندگی پڑھو تاکہ آپ کے سامنے کوئی نمونہ تو ہو کہ کرنا کیا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا بچے بچیاں، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک گالی گلوچ نہیں کرنی، غیبت جھوٹ نہیں بولنا، اور رزق حلال کمانا ہے۔
اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائے، آپ کام کرو۔ اے میرے مولا تیرے فضل و کرم سے ہم جمع ہوئے، تیرے فضل و احسان سے یہ سب کچھ یا اللہ سنا گیا سنایا گیا۔ اے اللہ ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر میں اپنی محبتیں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے سینے میں اتار دے، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح میں اس کو زندہ کر دے۔ اے میرے مولا اپنے محبوب کی جیتی جاگتی زندگی ہمارے اندر اتار دے۔ اے میرے مولا اپنے محبوب کی پسندیدہ زندگی ہماری پسند بنا دے۔ اے میرے مولا ہم اندر سے چاہتے ہیں اور یہ ماحول رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم کمزور ہیں، ایمان کچے ہیں، نیتیں کرنے کے باوجود بھی توڑ بیٹھتے ہیں۔ اے میرے مولا ہم تیرے سامنے اس رات کا ایک پہر گزر چکا ہے جب تک تیرا عرش بھی پہلے آسمانوں پہ آیا ہوا ہے اور تیری رحمت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں، اور تو ہمیں 100% یقین ہے کہ تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اے میرے مولا ہم تیرے بندے ہیں، بے شک عمل کے گندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، بے شک ہماری نیتیں کھوٹی ہیں، پر اے میرے مولا ہم تیرے وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ MTJ اسپیچز آپ کے لیے لا رہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیٹسٹ بیانات۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والے بیانات آپ سن سکیں۔